اسکولی گاؤں پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 کی جانب آخری انسانی آبادی ہے۔ 3000 میٹر کی بلندی پر واقع اس گاؤں کے بعد کوہ قراقرم کی بلند و بالا چوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں جن پر زندگی ناممکن ہے۔ زمانہ قدیم میں تبت اور لداخ کے ساتھ اس علاقے کے گہرے روابط تھے جس کے اثرات آج بھی یہاں بسنے والوں کی زندگیوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب آپ اسکردو سے ہو کر K2 اور کنکوڈیا کے راستے میں پڑنے والے آخری گاؤں اسکولی پہنچتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ اردو سے زیادہ انگریزی زبان سے واقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنکوڈیا اور بالتورو جانے والے کوہ پیما انگریزی بولتے ہیں تو بطور گائیڈ مقامی لوگ انہی کی زبان سیکھ لیتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ گاؤں خوبصورت دکھتا ہے لیکن سردیوں کے 4 مہینے یہاں برف کا راج ہوتا ہے۔ گاؤں کو باقی دنیا سے ملانے والا واحد راستہ بند ہو جاتا ہے اور اس گاؤں کے 100 کے قریب گھرانے دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ رہائش کے لیے یہاں کے لوگ لکڑی کے 2 منزلہ گھر بناتے ہیں جس کی چھتیں بہت نیچی ہوتی ہیں تاکہ سردیوں میں گھروں کو زیادہ دیر گرم رکھا جا سکے۔ سردیوں میں برف باری شروع ہوتے ہی یہ لوگ گھروں کے صحن میں بنے تہ خانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور اگلے 4 ماہ انہی تہ خانوں میں گزارتے ہیں۔ ان تہ خانوں میں زندگی کے یہ 4 ماہ گزارنا ان لوگوں کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دوران ان کی گزر خشک اناج اور یاک کے دودھ پر ہوتی ہے جو ان کے ساتھ 4 ماہ اس چھوٹے سے تہ خانے میں گزارتے ہیں۔ تہ خانے میں وقت گزاری کے لیے خواتین دھاگا اور اون بنتی ہیں جبکہ مرد حضرات بقول ان کے سو کر وقت گزارتے ہیں۔ بعض نوجوان مارخور کے شکار پر بھی نکل جاتے ہیں اور ہفتوں اس ناپید ہوتے جانور کی تلاش میں پہاڑوں پر گزارتے ہیں۔ گرمیوں میں بھی یہاں خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، اسی لیے جس روز دھوپ نکلے خواتین اور مرد دھوپ سیکنے اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں سردیوں کی تیاری کی جاتی ہے، کپڑے دھلتے ہیں، اناج جمع ہوتا ہے اور اسے پکانے اور گھر گرم رکھنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا نالا گزرتا ہے جس کے پانی کو نلکوں کی مدد سے نکال کر گاؤں بھر کے لوگ برتن اور کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گاؤں کی بیشتر آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ امام بارگاہ کی قدیم عمارت گاؤں کی خوبصورت ترین عمارت ہے۔ اسکولی کی 5% سنی آبادی کے لیے ایک مسجد بھی ہے۔ گاؤں میں ایک ڈسپنسری ہے جس میں ڈاکٹر صرف گرمیوں میں دستیاب ہوتا ہے۔ جو چند روز ڈاکٹر یہاں گزارتے ہیں ان میں مریضوں کی قطار کلینک کے باہر دیکھی جا سکتی ہے، باقی پورا سال گاؤں کے سارے مریض ایک کمپاؤنڈر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ مقامی افراد کے لیے کھانے پینے اور دیگر ضروری استعمال کی اشیاء جیپ کے ذریعے ہفتے میں 1 یا 2 بار اسکردو شہر سے آتی ہے۔ ان جیپوں کی آمد پر لوگ خاصے خوش نظر آتے ہیں۔ اسکولی کے لوگوں کا پیشہ بار برداری ہے۔ دور دراز سے آنے والے کوہ پیماؤں کا سامان اٹھا کر کے K2 اور دیگر چوٹیوں پر چڑھنا اس گاؤں کے 70% لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ غربت، بار برداری اور سخت موسمی حالات یہاں کے باسیوں کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ یہاں پر انتخابی نعرے بھی دیواروں پر لکھے نظر آتے ہیں۔ مقامی لوگ البتہ سیاست اور سیاستدانوں سے زیادہ واقف نہیں، جو صرف انتخابات کے دنوں یا گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس گاؤں کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے اکثر دیہاتی لوگوں نے برانڈڈ لباس پہنا ہوتا ہے اور ان کے جوتوں کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کی روزی کا انحصار کوہ پیماؤں اور مہم جوؤں پر ہے۔ ہر سال یہاں سینکڑوں کی تعداد میں مہم جو آتے ہیں جو قیمتی ساز و سامان سے لیس ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا رواج ہے کہ یہ مہم جو اور کوہ پیما کامیاب لوٹیں یا ناکام، وہ اپنا سامان وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ مقامی لوگ یہ مہنگا ساز و سامان خود استعمال کرتے ہیں یا پھر کچھ عرصے بعد
یہ اسکردو کے بازاروں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شیگر، خپلو اور خانچے کے لوگوں کا رہن سہن بھی ترقی یافتہ ممالک سے مشابہت رکھتا ہے۔ پاکستان کے مشہور کوہ پیما حسن ستپارہ، علی ستپارہ اور نذیر صابر پہلے پورٹر ہی تھے، اور عالمی شہرت یافتہ فاتحین کی قربت نے انہیں ہر طرح کے موسم میں مشکل چوٹیاں سر کرنے کا حوصلہ دیا۔ مقامی پورٹر الپائن کلب کی مہنگی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے بدیشی کوہ پیما ان کی ادائیگی کر کے انہیں مہم میں شامل کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں احساس تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور پورٹروں کو کسی ضابطے کا پابند کیا جائے تو پہاڑوں کی سرزمین گلگت بلتستان کسی بھی انڈسٹری سے زیادہ منافع بخش ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی پاکستان کے آخری گاؤں کے بارے میں کچھ دلچسپ سی معلومات۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔